اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سلسلہ تصوف کے ایک اہم سلسلہ یعنی سلسلہ چشتیہ کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ سلسلہ چشتیہ وہ عظیم الشان سلسلہ ہے جس نے ہندوستان کے اندر کثیر تعداد میں لوگوں کو مسلمان بنایا ہے اور لوگوں کو توحید و رسالت سے ہمکنار کیا ہے۔ چشتیہ سلسلے کا جو نسبت کا سلسلہ ہے وہ خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جا کے ملتا ہے، اور اس سلسلے کو اشاعت و ترویج اور اس کی مرکزی حیثیت دلانے والے خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو کہ عراق سے تشریف لے کے آئے اور ہندوستان کی سرزمین پہ اپنا ڈیرہ اس انداز کے ساتھ لگایا کہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے ہندوستان کے اندر آپ کی جو خانقاہ ہے اجمیر شریف ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ سلسلہ چشتیہ کو چشتی سلسلہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اس سلسلے کے بزرگ جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ میں سے تھے، ان کے مرشدوں میں سے تھے ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے عراق کے مضافات میں یا اس سے کہیں ہٹ کے اسی علاقہ میں چشت کے مقام پہ ایک عظیم الشان خانقاہ بنائی، جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی تعلیم سکھائی جاتی تھی۔ یعنی چشت کی وہ یونیورسٹی اس چشت کے مقام پہ بنی، جس کی وجہ سے وہاں سے فارغ التحصیل ہونے والے لوگوں کو چشتی کہا جانے لگا۔ تو سب سے پہلے ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ کے نام کے ساتھ چشتی لگا، اور اس کے بعد اس سلسلہ میں جتنے بھی لوگ آئے ان کے ساتھ چشتی سلسلے کا لقب لگ گیا، یعنی وہ چشتی کہلائے۔ اور چشتی سلسلے کے جو امام ہیں وہ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہیں، جن کو باطنی اور روحانی طور پہ یہ خوشخبریاں عطا اور یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ ہندوستان کی سرزمین پہ چلے جائیں اور وہاں جا کے لوگوں کو شرک سے ہٹا کر توحید اور رسالت سے ہمکنار کریں۔ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جب ہندوستان کا سفر باندھا تو ہندوستان کے اندر جو ولیوں کے سرتاج اور سردار ہیں وہ حضرت عثمان علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی مرکز لاہور میں ہے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 40 دن آ کے قیام کیا حضور عثمان علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تربت اور مزار پہ، وہاں چلہ کیا، اور 40ویں دن حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خواب میں اشارہ فرمایا کہ آپ اجمیر کی سرزمین میں چلے جائیں، وہاں پہ جا کے لوگوں کو تبلیغ کریں، وہ علاقہ آپ کے لیے مختص ہو گیا ہے۔ تو آپ کی عثمان علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے جو آپ کو فیض ملا، اسی کو آپ نے وہ اشعار کے انداز میں لکھا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص را پیر کامل کاملا را رہنما، کہ عثمان علی حجویری کے بارے میں چشتیوں کے امام کہتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہیں کہ عثمان علی حجویری کی مرکز دنیا میں وہ جگہ ہے، کسی کو اگر مرشد نہ ملتا ہو تو یہاں سے رہنما مل جاتا ہے، اور اگر کوئی ناقص یہاں پہ آ جائے تو یہاں سے کامل ہو کے چلا جاتا ہے، اور اگر کوئی کامل عثمان علی حجویری کی بارگاہ میں آتا ہے تو وہ اس کو رہنمائی کر کے اس کو اعلیٰ مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ چشتیہ سلسلے کی جو سب سے اہم بات ہے کہ آپ نے جب ہندوستان کی سرزمین میں قدم رکھا تو چشتی صوفیاء نے دیکھا کہ گنگائی جمنائی تہذیب کے اندر میوزک کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، یہاں کے لوگ ترانوں اور نغموں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو بقول سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ چشتی صوفیاء نے یہاں قوالی کا ایک اجتہاد کیا ہے کہ قوالی کو، یعنی وہ لوگ جو شرکیہ کلمات اشعار کی صورت میں پڑھتے تھے اور مزامیر کے ساتھ پڑھتے تھے، چشتی بزرگوں نے توحید اور رسالت کے نغمے، نعت اور منقبت کے اشعار مزامیر کے ساتھ پڑھا کر لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف راغب کیا۔ یعنی سما اور قوالی جو ہے یہ چشتی بزرگوں کی ایجاد ہے، اور انہوں نے ہندوستان کی ایک مخصوص ماحول کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کی تبلیغ کے لیے آپ نے سما کا استعمال کیا، اور آپ کی قوالی کی محفلوں کی وجہ سے جس میں ہو حق کی ایسی صدائیں اٹھتی اور دلوں کی ایسی صفائی ہوتی
کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کم و پیش 90 لاکھ مسلمانوں کو 90 لاکھ انسانوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ یہ وہ چشت کے خواجگان کی ایک ایسی حکمت عملی تھی کہ آپ نے سما کا اتحاد کیا، سما کو اس انداز کے ساتھ، یعنی جو یہ گائکی والی تہذیب تھی جس کے بارے میں عثمان علی اجویری کہتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین کو گانے بجانے سے اتنا پیار تھا کہ جب میں ہندوستان میں آیا تو یہاں کی بھینسیں بھی دودھ اپنے تھنوں میں اس وقت اتارتی تھی جب ان کے سامنے بین بجایا جاتا تھا خوبصورت انداز کے ساتھ۔ یعنی انسان تو انسان، جانور بھی میوزک کے ساتھ ایک دلچسپی رکھتے تھے، تو چشتی بزرگوں نے اس میوزک کو توحید اور رسالت سے ایسا ہمکنار کر دیا کہ آپ نے لوگوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نغمے کی ایسی ایک ابدی آواز سے روشناس کروا دیا کہ وہ لوگ شرک اور بتوں کے نام چھوڑ کر اللہ کا نام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام الاپنا شروع ہو گئے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اس دین متی کا جو کام تھا چشتیہ سلسلے نے آگے جاری رکھا۔ چشتیہ سلسلے کے جو مشہور بزرگ ہندوستان میں گزرے، حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ، صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ، حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ۔ چشتیہ سلسلے کی پھر 2 برانچیں ہندوستان میں ہو گئی۔ جو خواجہ نظام الدین اولیاء کی طرف منسوب ہوئے تو وہ چشتی نظامی کہلائے جانے لگے، اور جو صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ کی طرف چلے گئے تو وہ چشتی صابری کہلاتے ہیں۔ یعنی چشتی سلسلے کی آگے 2 سب برانچیں ہندوستان میں مشہور ہوئی، ایک چشتی نظامی اور ایک چشتی صابری۔ ہمارے پاکستان میں بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن والے چشتی سلسلے کی بہت اہم اور مرکزی خانقاہ ہے۔ اس کے علاوہ فتنہ قادیانیت کا علمی اور روحانی طور پہ باقاعدہ مقابلہ کرنے والی خانقاہ بھی چشتی سلسلے کی ایک خانقاہ تھی، جس کے عظیم مبلغ اور صوفی حضرت علامہ سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے فتنہ قادیانیت کی سرکوبی کی، اور ہندوستان کی سرزمین کے اندر ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحفظ کیا، اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے عملی اقدام اٹھائے، تو وہ چشتیوں کی خانقاہ تھی جس کو گولڑا شریف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ گولڑا شریف کی اور چشتیوں کی اس خانقاہ کو یہ بھی امتیاز حاصل ہے کہ مفکر پاکستان علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی چشتی صوفیاء سے رہنمائی لیتے تھے۔ اقبال نے مختلف وقتوں میں نقشبندی، چشتی، قادری، سروردی سب صوفیاء کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی، اور ان کے ساتھ ان کے روابط بھی رہتے تھے۔ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ کے خطوط کا تبادلہ ہوتا رہا، جو مختلف کتابوں میں تذکروں کے طور پہ آج بھی موجود ہے۔ آخری عمر میں علامہ اقبال پیر میر علی شاہ صاحب سے ملنے کے طلبگار تھے، لیکن پیر میر علی شاہ صاحب کی طبیعت بہت ناساز تھی، جس کی وجہ سے یہ ملاقات نہ ہو سکی۔ پاکستان بنانے میں چشتی مشائخ نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا۔ چشتی صوفیاء نے عملی طور پہ سیاست میں حصہ لے کے مسلمانوں کی ترجمانی کی۔ بالخصوص پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک آزادی سے پہلے جب تحریک ہجرت چلی، ایک سازش کے ذریعے مسلمانوں کو ہندوستان سے افغانستان کی طرف ہجرت کرنے کے لیے کچھ مذہبی لوگوں نے اکسایا، تو اس وقت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی نظر یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ فیصلہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا، تو آپ نے اس وقت مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی، اور آپ نے لوگوں کو فرمایا کہ ہندوستان کے اندر اسلامی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے، نہ کہ ہندوستان سے ہجرت کی جائے۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عملی طور پہ لوگوں کی اس وقت رہنمائی فرمائی۔ اس کے علاوہ چشتی سلسلے کے جو بزرگ گزرے ہیں، آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ علماء دیوبند کے جتنے بھی اکابرین لوگ تھے وہ چشتی سلسلے میں بیعت تھے اور چشتی سلسلے میں طریقت کیا کرتے تھے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو چشتی سلسلے کے عظیم بزرگ گزرے ہیں، آپ اکثر دیوبندی حضرات کے پیر و مرشد ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، رشید گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور باقی جتنے بھی دیوبند کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، تو وہ بھی چشتی سلسلے سے فیض حاصل کرتے رہے اور چشتیہ سلسلے میں بیعت
اور خلافت ان کو ملی ہوئی تھی، اور وہ چشتیہ سلسلے کے اندر اپنی خانقاہیں چلاتے رہے ہیں. یعنی چشتیہ سلسلہ بریلوی سکول آف تھاٹ اور دیوبندی سکول آف تھاٹ دونوں میں یکساں طور پہ مقبول ہے. اس کے علاوہ چشتی سلسلے کی جو موجودہ حیثیت ہے پاکستان بننے کے بعد، گولڑا شریف کے اندر پیر میر علی شاہ صاحب کی اولاد میں سے پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ چشتی سلسلہ کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، جو 7 زبانوں میں شاعری کرتے تھے اور ایک گہرے عالم دین تھے. آپ نے دین کے اندر مختلف جو بدعات لوگوں نے شامل کی تھی اس کے خلاف آپ نے جہاد کیا، اور آپ نے زبان کے ساتھ اور قلم کے ساتھ جہاد کر کے لوگوں کو اصل دین کی طرف لانے کی کوشش کی، اور دین کے اوپر جتنے بھی بدعات کا غلبہ تھا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی چشتی سلاسل کے بزرگوں کی توجہات سے اس پاکستان کو مستفید فرمائے، اور رہتی دنیا تک اولیاء کا فیضان یہ ہمارا پیارا پاکستان قائم و دائم رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.